الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محرم کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں اسی کے بارے میں نے عرض کی تھیں، پیوستہ جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ ابتدا میں ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں، اہل سنت والجماعت کی ایک آنکھ اصحاب پیغمبر ہے، اور اس کی دوسری آنکھ اہل بیت۔ اصحاب پیغمبر کو چھوڑتے ہیں تو بھی ہم اندھے اور کانے بنتے ہیں، اہل بیت کو بھی چھوڑتے ہیں تو ہم کانے اور اندھے بنتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ایک ترازو ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ترازو کے دونوں پلڑے ہیں۔ ہم نے دونوں کو برابر رکھنا ہے۔
ایک کو گھٹائیں تو بھی مسلمانی میں خلل پڑتا ہے، ایک کو بڑھائیں تو بھی مسلمانی میں خلل پڑتا ہے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست و بازو ہیں، ایک بازو اصحاب پیغمبر ہیں اور ایک بازو اہل بیت پیغمبر۔ مجھے 1400 سال سے آج تک کوئی اہل سنت ایسا نہیں ملا جو اہل بیت کی شان کو کم کرتا، ان کی شان میں توہین کرتا، اہل بیت کو نہ مانتا، اہل بیت کی تنقیص کرتا۔ اہل سنت اتنی جرت کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال رکھتی ہے، کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس دنیا کے سب سے بڑے طوفان سے پار ہو گیا۔ اور دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر بڑا چھوٹا صحابی آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لو گے تو وہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میرے کسی صحابی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے میرے اللہ سے دشمنی کی۔ اس لیے کہ دستور دنیا ہیں، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، دستور دنیا ہیں، کسی کو پرکھنا ہو تو لوگ کہتے ہیں پہلے اس کی مجلس اور اس کے دوستوں کو دیکھو وہ کیسے ہیں۔ کسی عالم کسی استاد کو پرکھنا ہو جب ہم مدرسوں والے اسے رکھتے ہیں استاد کے طور پر تو ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے شاگردوں کو دیکھو کہ اس کے شاگرد کیسے ہیں۔ شاگرد اچھے استاد اچھا، دوست اچھے نوجوان اچھا، شاگرد اچھے نہیں استاد استادی کے قابل نہیں، جوان دوستی کے قابل نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 23 سالہ زمانہ نبوت میں جو شاگرد بنائے جو دوست بنائے، اگر وہ فیل تو نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ مجھے معاف کرے پھر میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ زمانہ نبوت نے کام کیا ہے، کس کو بنایا؟ جب ایک استاد کے سارے شاگرد ہی فیل ہیں تو پھر استاد کیسا؟ اگر ایک پیر کے مرید ہی سارے فیل ہیں تو وہ پیر کیسا؟ ماننا پڑے گا کہ نگاہ نبوت جس پہ پڑی ایمان کی نظروں سے ایک لحظہ کے لیے پڑی، مدتوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، ہفتوں کے لیے نہیں، ایک لحظہ پڑی، ایک لحظہ۔ اس دنیا کے سارے ولی مل جائیں تو اس بندے کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے، نبی نے اس کو دیکھا ہے۔ جس کو نبی دیکھے پیار کی نظر سے وہ بھی پاس، اور جو بندہ پیار کی نظر سے نبی کو دیکھے وہ بھی پاس۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ حسنین کریمین وہ خوش قسمت بچے ملتے ہیں کہ جو نانا کی گود میں کھیلے،
جنہوں نے نانا کو دیکھا، نانا نے ان کو دیکھا، نظریں نظریں سے ٹکراتی تھیں، پیار پیار سے اجھلتا تھا اور اچھلتا تھا۔ جب میرے پاک نبی گود میں دونوں کو لیتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے ہم نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ میں اپنے ایمان کی بات کروں، میں آپ کا ایمان بنانا چاہوں گا، میری بات سمجھیے گا۔ جو بندہ صحابہ سے دشمنی کرے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی مجلس میں بیٹھو، جو آدمی اہل بیت کی دشمنی کرے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی مجلس میں بیٹھو، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کے ترازو ہیں۔ کسی بندے کی مجلس میں دوست کی زبان سے صحابہ کے بارے میں گلہ سنو، اٹھ جاؤ، اہل بیت کے بارے میں گلہ سنو تو اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ میرے اور آپ کے ایمان کے ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ اس ترازو کو برابر رکھنا، اس ترازو کو زور سے بولو۔ آپ سارے کون ہیں؟ میں آج بات دوسرے موضوع سے لاتا ہوں۔ آپ سارے کون ہیں؟ ڈر رہے ہو؟ اونچا بولو، بس زور سے۔ اے اللہ، یہ نام تم نے رکھا ہے اپنا؟ میں نے رکھا ہے؟ تمہارے ماں باپ نے رکھا ہے؟ دادا نانے نے رکھا ہے؟ نہیں، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام تو ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ ڈرتے کیوں؟ زور سے بولو۔ او بھائی زور سے بولو، زور سے بولو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کافر کو پوچھے تم کون ہو تو زور سے بولو ہم مسلمان۔ مسلمان جب کو پوچھے تم کون ہو تو کہو اہل سنت والجماعت مسلمان۔ اس لیے کہ اگر مسلمان کو کہو گے میں مسلمان، مرزائی بھی کہتا ہے میں مسلمان، گھوڑے کی پوجا کرنے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان، دلدل کے نیچے سے گزرنے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان، قرآن کو نہ ماننے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان، نبی کی سنت کو بھی نہ ماننے والا کہتا ہے میں مسلمان، اللہ کی تقدیر کو نہ ماننے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان، جنت اور جہنم کو نہ ماننے والا بھی کہتا ہے میں مسلمان، فرشتوں کو نہ ماننے والا بھی اس دور میں کہتا ہے میں مسلمان، نبی کے معجزوں کو بھی نہ ماننے والا کہتا ہے میں مسلمان۔ اب اس کی مسلمانی میں اور تمہاری مسلمانی میں کچھ تو فرق ہو نا۔ کافر پوچھے تو علی اعلان کہو میں مسلمان، اور اگر کوئی مسلمان پوچھے تم کون تو کہو میں، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اس لیے کہ یہ تمہارا امتیاز ہے، تمہاری ایک علامت اور نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کتنے؟ زور سے بولو۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے۔ ان 72 فرقوں میں سے آج کل ایک ایک فرقے کی 100 برانچیں نکل آئی ہیں۔ آپ نے تو کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا، آپ کو تو اپنے ایمان بچانے کی فکر ہی نہیں ہوتی، آپ کو تو ایک ڈالر جمع کرنے کی فکر ہے کہ میں ڈالر کتنے جمع کر لیے میں۔ تمہارے ایمان کے ڈاکو دنیا میں کتنے آ چکے تمہیں کوئی پتہ نہیں۔ مال کو بچاتے ہو، گھر میں نہیں رکھتا، بینک میں رکھنا ہے، ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ زیور کو گھر میں نہیں رکھتے ہو، بینک میں رکھتے ہو، ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ گھر میں بھی رکھتے ہو تو تالے کے اندر تالے کے اندر تالے کے اندر رکھتے ہو۔ گھر سے باہر بھی جانا ہے تو ایک آدمی گھر کی چھوڑ کے جاؤ کہ گھر کے اندر سونا پڑا ہے، ڈاکو نہ پڑ جائے۔ ایمان تمہارے سونے سے بھی قیمتی ہے، پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی اس ایمان کی بھی فکر کرنی ہے کہ دنیا میں ڈاکو کس طرح آئے پڑے ہیں جو ہمارے ایمان کو نہ چوری کر کے لے جائیں، اس کی بھی فکر کیا۔ فرمایا 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، کتنے؟ اللہ کی شان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 5-6 مہینے پہلے ایک موضوع جمعے میں شروع کیا تھا، وہ بھی دوسری طرف کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے 72 شعبے ہیں۔ کتنے؟ 72 شعبے ہیں، حصے ہیں۔
اس امت میں فرقے بھی 72-73 ہیں، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، زور سے بولو، جنت میں جانے والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس نے میرے دامن کو پکڑا اور میرے صحابہ کے دامن کو پکڑا. سمجھ آئی میری بات؟ جس نے میرے دامن کو اور میرے صحابہ کے دامن کو پکڑا. ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے اوقات کے جو وصایاں ہیں، وصیتیں ہیں، ایک وصیت بڑی عجیب. فرمایا ترکت فیکم امرین، توجہ میری طرف رکھیں، یہ آتے جاتے رہیں گے. روڈ سے تھوڑی سی بس گاڑی ہٹ جائے نا تو ایکسیڈنٹ کا ڈر ہوتا ہے. میں ایک روڈ پہ چل رہا ہوں، آپ بھی ایک روڈ پہ ہیں، توجہ ادھر ہی رکھیے. ڈرائیور تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، فرنٹ سیٹ پہ بھی بیٹھا ہو تو لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. اگر فرنٹ سیٹ پہ آپ سو گئے تو ڈرائیور کو بھی نیند آ جائے گی. آپ سارے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہو، فرنٹ سیٹ والا سوتا نہیں ہے. توجہ میری طرف رکھا کریں. ترکت فیکم امرین، کہتے ہیں کہ آخری وصیتیں بڑی قیمتی ہوتی. آپ لوگ بھی ماں باپ کے چلے جانے کے بعد کہتے ہو کہ میرا ابا مرتے وقت مجھے یوں کہہ گیا تھا، میری اماں مجھے یوں کہہ گئی تھی، میرا بڑا مجھے کہہ گیا تھا، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. بزرگوں کی وصیتوں پہ عمل کیا جاتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، قرآن میں ہی ہے، دوسرے سپارے میں، اگر مرنے والا کو وصیت غلط کر کے چلا گیا تو اس غلط وصیت پہ عمل کرنا بھی گناہ ہے، اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. یہ دوسرے سپارے میں ملتا ہے. لیکن نبی کی ہر بات، وہ وصیت ہو، وہ حکم ہو، وہ امر ہو، وہ کچھ بھی ہو، قیامت تک آنے والی امت کے لیے قابل نمونہ اور قابل عمل. اس لیے کہ نبی ہر امتی کا روحانی باپ، نبی کی گھر والی ہر امتی کی روحانی ماں. ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اپنے پیچھے. لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے. ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری سنت کو. ایک میری سنت، یہ نہیں کہا میری حدیث کو. یہ نہیں کہا بخاری مسلم کو پکڑ کے رکھنا. کیا کہا؟ میری حدیث. حدیث ہوتی ہے، سنت سنت ہوتی ہے، حدیث سنت نہیں ہوتی. حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک بات. حدیث اس وقت سنت بنتی ہے جب وہ سنت کے درجے میں جا پہنچے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتاب سنت، کتاب قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کی مانو. اور بھائی حدیث تو کبھی ضعیف بھی ہوتی، لیکن سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. کبھی آپ نے کسی عالم کے منہ سے سنا ہے کہ سنت بھی کوئی ضعیف ہوتی؟
سنت سنت ہوتی، سنت کبھی کمزور نہیں ہوتی، سنت کبھی مجہول نہیں ہوتی، سنت ہمیشہ مرفوع رہتی ہے۔ ترکت فیکم امرین، پھر آئیے میری بات کی طرف، یہ بات ذہن میں بٹھائیں گے تو میری اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترجمہ لن تضلوا، قرآن میں لا آ جائے، حدیث میں لا آ جائے تو معنی نہیں ہوتا ہے، لیسا آ جائے تو معنی نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ما نافیہ ہوتا ہے، ما آ جائے تو معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب لن آ جائے قرآن میں، حدیث میں، عربی زبان میں، تو اس کا معنی کیا جاتا ہے ہرگز نہیں۔ لا، توجہ میری طرف رکھیں، نہیں، لیسا نہیں، ما کبھی کبھی معنی نافیہ کا دیتا ہے، کبھی کبھی کیا کا معنی بھی دیتا ہے، سوال ہے، لیکن جب آ جائے لن تو معنی ہوتا ہرگز نہیں۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری، صرف یہ نہیں کہا اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھنا، نہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی وہ حدیث کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کی مانیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم صرف حدیث کی مانیں گے، قرآن کی بھی نہیں مانیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم صرف فقہ کی مانیں گے، نہ قرآن کی مانیں گے، نہ حدیث کی مانیں گے۔ یہ فرقے ہیں دنیا میں۔ اس امت میں ایک فرقہ گزرا جو کہا کرتا تھا کہ میں صرف قرآن کی مانوں گا۔ پاکستان میں بھی وہ بیماری آئی، چکڑوالیوں کے نام سے وہ ایک فرقہ اٹھا جس نے کہا صرف قرآن کو ماننا ہے، نہ حدیث کو نہ سنت کو۔ ہمارے ایک بزرگ ایک جگہ گئے، بندہ مل گیا جو حدیث کا منکر تھا، کہنے لگا مولانا آپ کا حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ انہوں نے کہا یار تو حدیث کی بات کرتا، میں تو قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اچھا آپ قرآن کو بھی نہیں، آپ تو کافر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہاں لکھا ہے جو قرآن کو نہ مانے کافر ہوتا؟ وہ بندہ پھٹ بولا حدیث میں لکھا ہے۔ بزرگوں نے کہا تو حدیث کو مانتا ہی نہیں، تو نے تو ابھی مجھے کہا حدیث بیکار ہوتی ہے۔ جب حدیث میں لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، تو معلوم ہوا پھر حدیث بھی کوئی چیز ہے۔ اس سے تو پتہ چلا کہ حدیث کی ماننی چاہیے، تو حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ آپ قرآن کو مانتے ہو؟ زور سے بولو، آپ قرآن کو مانتے ہو نا؟ دوسری چیز حضور نے فرمائی وہ سنتی، میری، حدیث کا لفظ نہیں ہے میری، حدیث کا لفظ نہیں ہے میری، سنت کو ماننا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حدیث الگ ہے سنت الگ ہے، حدیث کو سنت نہیں کہتے، سنت سنت ہوتی ہے۔ حدیث بات ہے نبی کی، سنت عمل ہے نبی کا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حدیث اس وقت سنت بنتی ہے کہ جب وہ سنت کے قابل بن جائے۔ حضور نے دو چیزیں فرمائیں، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، دوسری چیز اب آئیے اسی بات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر اور میری صحابہ کے راستے پر چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اس فرقے کا نام ہوگا اہل سنت والجماعت، جو جنت میں جائے گا۔
کیا نام ہوگا؟ زور سے بولو، کیا؟ زور سے بولو۔ قرآن کو تو کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے حضور نے اس میں قرآن کا ذکر ہی نہیں کیا، اس لیے کہ پہلی جڑ، پہلی بنیاد، پہلی شے تو ہے ہی قرآن۔ قرآن کو چھوڑے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کو بھی اس طرح کہ اگر ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے، آیت کا نہیں، سورت کا نہیں، سپارے کا نہیں، پورے صفحے کا نہیں، ایک لفظ کا، ایک حرف کا اگر کوئی انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو چیزیں ارشاد فرمائیں جس میں کہیں نہ کہیں جا کر امت اختلاف کرتی ہے، ایک چیز میں تو کر نہیں سکتی، دوسری چیز میں کر جاتی ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس نے میرے دامن کو پکڑا اور جس نے میرے صحابہ کے دامن کو پکڑا، جس نے میرے دامن کو پکڑا، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتائے گا کون کہ اس نے نبی کے دامن کو پکڑا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ زور سے بولو، دیکھنے والا کون تھا؟ دیکھنے والا کون تھا؟ میں نے 2 جمعے آپ کو معنی سمجھایا ہے۔ گواہ ہوتا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے جو نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو موقع کا گواہ ہوتا ہے۔ میں نے بڑے پیارے انداز میں اگلے دن کمتین میں کربلا کی اسی واقعے کی بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ کچھ ساتھی وہاں تھے، ان کو بڑی بات سمجھ آئی۔ میں دوسری ایک اور طریقے سے آپ حضرات کو سمجھانا چاہوں گا، اگر آپ سمجھیں تو آپ چور کو پکڑیں گے۔ چور کون ہے؟ اگر مرنے والا مر گیا، توجہ رکھیے گا میری بات کی طرف، عدالت سب سے پہلے گواہ اس کو مانتی ہے، اس کا کوئی ساتھی اگر زخمی بھی پڑا ہو تو پولیس کو حکم ہوتا ہے کہ ہسپتال میں جا کر اس کا بیان لینا ہے، یہ موقع کا گواہ ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ بیان دینے کے قابل نہیں ہوتا، تو جج کہتا ہے جتنے دن لگ جائیں پہلی گواہی اس کی ہے، اس لیے کہ وہ موقع کا گواہ ہے۔ میری طرف بات نظر رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ مدینہ ہے، یہ حضرت حسین چلے کہاں سے؟ چلے کہاں سے؟ چلے کہاں سے؟ اس لیے کہ حضرت حسین کا گھر تو مدینے میں تھا۔ مدینہ مرکز تھا اسلام کا۔ ایک اور بات سمجھاؤں، میں آپ کو چور تک لے جانا چاہوں گا اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مدینہ دارالخلافہ رہا، اسلام کا کیپٹل رہا، اسلام کا مرکز رہا۔ کب تک؟ کب تک؟ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت جو مدینے میں گزرے، پھر گناؤں، گزشتہ جمعہ گنائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال 4 مہینے، 10 اور 2 10 اور 2۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال کا، کتنا؟ 10 سال کا، 12 اور 10 22۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 12 سال کا، کتنا؟ 22 اور 12۔ یہ ذہن میں رکھیے گا گنتی، پھر میں آخر میں اسی بات پر آؤں۔ کتنا؟ 34 سال تک مدینہ اسلام کا کیپٹل رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آخری دنوں میں جس طرح آج کل لوگ اسلام آباد میں دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں، اسلام آباد بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ان دنوں میں مدینے کو بند کرنے نکلے۔ مدینے میں دھرنا دینا ہے، مدینے کو بند کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ عثمان غنی خلافت سے ریزائن کرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا، توجہ سے میری بات سنیے گا، عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، خلافت کا کرتا پہنائے گا، پہنے رکھیو، لوگ ایک وقت آئے گا تجھے کہیں گے اتار، تو نے اتارنی نہیں، وہ پھٹ جائے، لہو لہان ہو جائے، تو نے اتارنی نہیں۔ اور پھر ایک دفعہ مسجد نبی میں خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دیوار ہے عثمان غنی، جس دن یہ شہید ہو گیا پھر قیامت تک مسلمان کی تلوار آپس میں چلتی رہے گی۔ پھر مسلمان کی تلوار آپس میں چلتی رہے گی، اسے سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ شہید ہو گیا پھر قیامت تک تم آپس میں لڑتے رہو۔ لیکن ہوا کیا کہ دھرنا دینے والوں نے، مدینہ پاک کو بند کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سرزمین مدینہ پر شہید کر دیا۔ حج کے دن تھے، مدینے سے آدھے سے زیادہ صحابی حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی تھا۔ مدینے کو بند کرنے والوں کو، دھرنا دینے والوں کو موقع مل گیا، مدینہ خالی ہے، بڑے صحابہ ہیں نہیں، سب حج کرنے گئے ہوئے۔ دھرنا دینے والوں کا دھرنا کامیاب ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے بعد خلیفہ کون بنے؟ زور سے بولتے آؤ، زور سے بولتے آؤ۔ اب یہ دھرنا دینے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ مدینے کا کوئی بھی نہیں تھا، سارے باہر سے آئے ہوئے تھے، سارے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ کوئی ایران کا تھا، کوئی عراق کا تھا، کوئی مصر کا تھا۔ یہ تین ملک ملتے ہیں، کوئی زور سے بولو، زور سے، ہاں یہ نام ذرا زور سے لے دو، کوئی عراق کا اور کوئی، یہ ڈھونڈتے آنا یہ چور کہاں سے نکلتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ بنتے، حضرت علی اپنی خلافت کو مدینے سے اٹھا کر جو کیپٹل تھا کوفے لے جاتے۔ یہ پہلا دفعہ ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کا کیپٹل کوفہ بنتا، اور کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ کوفہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ میں اگر اس بات کی تفصیل میں جاؤں تو بات میری بڑی گی، چونکہ بڑی علمی بات ہے کہ حضرت علی نے مدینہ کیوں چھوڑا اور وہ کیپٹل کوفے کیوں لے گئے۔ یہ میری زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ تو شاید میں آپ کے ہاں نہ ہوں، اس سے آگے انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو اس بات پر میں آؤں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جواب میں ابھی بھی آپ کو سنا دوں، لیکن ہو سکتا ہے پھر میری بات بڑھتے بڑھتے جمعے کا وقت، بیان کا وقت ختم ہو جائے۔ حضرت علی کیپٹل جو 34 سال تک اسلام کا رہا، حضرت علی کوفے لے گئے۔ حضرت علی کا دارالحق زمانہ خلافت 4 سال کا ہے۔ کتنا؟ کتنا زور سے بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انہی کوفے کے لوگوں نے، جن میں حضرت علی کیپٹل لے گئے تھے، انہی کوفے کے لوگوں نے
فجر کی نماز سے پہلے کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پر اذان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو زہر آلود خنجر مار مار کے شہید کر دیا، کوفے کی جامع مسجد۔ کہاں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد امت نے حضرت حسن کی بیعت کی۔ کس کی؟ زور سے۔ حضرت حسن کون ہیں؟ حضرت حسین کے بڑے بھائی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، میں نے پہلے بھی شاید گزشتہ یا پیوستہ جمعہ کہا تھا کہ ماتھے سے لے کر ناف تک حضرت حسن جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے اللہ کا نبی جا رہا۔ ایسی تشبیہ تھی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے، مدینے میں سردی تھی، چادر میں چھپایا ہوا تھا، حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا۔ آگے سے حضرت ابوبکر صدیق ملے، چادر کو ہٹایا، دیکھا کون ہے تو کہا علی تیرا بیٹا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرا بیٹا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ 3 دفعہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کہا علی صدقے جاؤں بیٹا تیرا ہے لیکن شکل ساری نبی کی، میں اس لیے 3 دفعہ اس لیے پوچھ رہا تھا۔ آنکھیں دیکھتا ہوں تو نبی یاد آ جاتا ہے، ماتھا دیکھتا ہوں تو نبی یاد آ جاتا ہے، ناک دیکھتا ہوں تو نبی یاد آ جاتا ہے، ہونٹ دیکھتا ہوں تو نبی یاد آ جاتا ہے، سینہ دیکھتا ہوں تو نبی یاد، ہاتھ دیکھتا ہوں تو نبی یاد، ہتھیلیاں دیکھ رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی کی، انگلیاں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی، ہنستا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے نبی ہنس رہا ہے، بولتا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے، زور سے بولو، جیسے نبی بول رہا ہے۔ میں نے اس لیے 3 دفعہ پوچھا ہے، پتہ مجھے بھی ہے بیٹا تیرا ہے، لیکن کروں کیا کہ جب اس کی شکل دیکھتا ہوں یاد وہ آ جاتا۔ کہہ دو سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ حضرت حسن کی لوگوں نے بیعت کی، یہ حضرت حسین سے بڑے ہیں۔ 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے۔ کتنا 6 مہینے تک۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو چھوڑا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت کا سارا دھندا سامان ہر شے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ ان کی بیعت کر کے کہا کہ آج کے بعد خلیفہ آپ ہیں، میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ کیوں دستبردار ہوئے؟ اس پر بھی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گود میں منبر پر خطبہ کے وقت جمعے کے دن حضرت حسن کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرماتے فرماتے کہا یہ میرا بیٹا اس امت کا ایسا سردار ہے کہ یہ 2 جماعتوں کے اندر اتفاق و اتحاد کرائے گا، صلح کرائے گا، وہ صلح کا سارا صحرا اللہ پاک میرے اس بچے کے سر پہ رکھے گا۔ وہ صلح ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہو کر اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا اعلان فرماتے۔ توجہ میری بات کی طرف رکھیے گا۔ اگر حضرت امیر معاویہ برے ہیں، بدمعاش ہیں، بے ایمان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، تو پھر جو بندہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کر خلافت ان کو دے رہا ہے، پھر یہ قصور اس کا ہے، امیر معاویہ کا نہیں۔ اگر میری بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو میری بات آپ سمجھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی گئی۔ پہلے یہ گورنر تھے، گورنری کو بھی 20 سال ہو گئے تھے، اب ان کی خلافت کا بھی زمانہ 20 سال کا ہے، 40 سال تک، 20 سال گورنری کے اور 20 سال خلافت۔ خلافت کس نے دی؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن کے زمانہ میں بھی اسلام کا کیپٹل کوفہ رہا۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ گورنر تھے دمشق میں،
پہلے اس کا نام شام تھا، آج کل اس کا نام سیریا ہے. کچھ لوگ سوریا کہتے ہیں، کچھ سیریا کہتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کا نام ملک شام ملتا ہے. حضرت امیر معاویہ چونکہ گورنر وہاں تھے، اس لیے جب خلیفہ بنے تو وہ اپنا کیپٹل انہوں نے دمشق کو بنایا. کہاں بنایا؟ کہاں؟ دمشق بنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے 20 سال خلافت کے بعد. اب خلافت پر یزید بیٹھتا ہے. کون؟ یزید. حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں مدینے میں، کوفہ چھوڑ کے حضرت حسین تو پہلے ہی مدینے میں رہے، اگرچہ کیپٹل یہ تھا، مدینے کو نہیں چھوڑا. اب حضرت حسن بھی مدینے جا کے آباد ہو گئے. حضرت حسن کا انتقال مدینے میں ہوا. حضرت حسن کی قبر جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں. حضرت حسین مدینے میں تھے. کہاں تھے؟ جب یزید خلافت پر بیٹھتا ہے اور کیپٹل دمشق ہے. یاد رکھ، میری بات ذہن میں رکھیے گا، کیپٹل دمشق ہے، دارالحکومت دمشق ہے. اب آپ بات سمجھیں، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ، یہ دمشق. کوفہ یہ ہے، کوفہ مدینہ پاک سے ایک سیدھا راستہ دمشق کو نکلتا ہے. میں نے اس راستے پہ دمشق تک سفر کیا، جارڈن سے ہوتے ہوئے دمشق، آگے اسرائیل آتا ہے. ایک راستہ دمشق کا، مدینے سے کوفے جاؤ، اور پھر کوفے سے ایک راستہ دمشق کو نکلتا. یعنی آپ جسے کہہ لیں 200-400 کلومیٹر کا الٹا چکر لگا کے پھر آپ پہنچو. آپ نے تو کبھی خیال نہیں کیا، میں تو خیال کرتا رہتا ہوں، جب مکے سے ہم مدینے جاتے ہیں تو راستے میں ایک بورڈ آتا ہے جسے جحفہ کہا جاتا. یہ تقریباً مکے سے 180 یا 170 کلومیٹر کے فاصلے پر جحفے کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے. اس جحفے سے ایک روڈ نکلتا ہے جو عراق کو جاتا ہے، کوفے کو جاتا ہے. وہ جحفہ عراق والوں کا میقات ہے، وہ وہاں سے احرام باندھتے. روڈ سے ہٹا ہوا کافی ہے، لیکن چونکہ برابری ہے اس لیے بورڈ وہاں لگا ہوا ہے کہ جحفہ ادھر ہے. اب میری بات آپ پھر سمجھیں. اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی مکے پر. حضرت حسین حج پہ گئے ہوئے تھے، اس سال حج کیا ہے. اگر حضرت حسین کو شہید کیا جاتا مکے میں تو لگتا اہل سنت پر کہ اہل سنت نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے. حضرت حسین شہید ہوتے مدینے میں. مدینہ اسلام کا مرکز تھا، مسلمانوں کا شہر تھا، اہل سنت والجماعت کا تھا. اگر شہید ہوتے مدینے میں تو پھر قتل کا الزام لگتا اہل سنت پر. دمشق کیپٹل تھا، اگرچہ حکومت یزید کی تھی. یزید نہ میرا رشتہ دار نہ آپ کا رشتہ دار. میرے لیے حضرت حسین سر کی پگڑی اور سر کی چادر اور سر کا پھول ہیں. کروڑوں 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 یزید مل جائیں تو ایک حسین کی جوتی کی خاک کا مقابلہ نہیں. اس لیے کہ حسین اہل بیت ہے. میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں تو کافر ہوتا ہوں. یزید نہ صحابی ہے نہ اہل بیت ہے. یزید پر میں لعنت کروں تو بھی مسلمان رہوں گا، یزید کو کافر کہوں تو بھی مسلمان رہوں گا، اس کو بے ایمان مانوں تو بھی مسلمان رہوں گا. حسین کو چھوڑتا ہوں تو میں کافر ہوتا ہوں. یزید نہ میرا رشتہ دار ہے نہ اسلام کا رشتہ دار. ہم نے اہل سنت نے کبھی یزید کی طرفداری نہیں کی، اس لیے کہ اگر حسین کی طرفداری کو چھوڑیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے، بے ایمان ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اہل بیت.
اب اگر یہ سیدھے مدینے سے دمشق جاتے، جس طرح لوگ کہتے ہیں، اسلام ڈوب رہا تھا، ایمان ڈوب رہا تھا، کلمہ ڈوب رہا تھا، قرآن ڈوب رہا تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اب دمشق پر بھی حکومت تو سنیوں کی تھی، وہ بھیڑا تھا، بے ایمان تھا، جو بھی تھا، صحابہ کرام تو تھے نا وہاں مدینے میں، دمشق میں۔ حضرت حسین اگر مدینے سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تو سیدھا دمشق نکلتے، اگر دمشق میں بھی شہید کیا جاتا تو اہل سنت کی ذمہ داری تھی کہ ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے شہر میں مارا گیا، شہید کے۔ حضرت حسین شہید تو وہ ہوتے ہیں جہاں سارے یہ تھے، جہاں سارے یہ تھے۔ ہمارے ایک بزرگ بات سمجھانے کے لیے کہا کرتے تھے، اگر متریئی ماں اپنے بچے کو مارے نا، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، اگر اس نے قصور نہ بھی کیا ہو یا کیا بھی ہو تو متریئی ماں مارے تو لوگ کہیں گے متریئی ہے نا اس لیے مارتی ہے، اور اگر سکی ماں اپنے بچے کو مارے چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو تو لوگ کہیں گے اس نے کو قصور کیا ہے، ورنہ سکی ماں نہیں مارتی، متریئی ماں مارتی ہے چاہے قصور نہ بھی ہو۔ سکی ماں جیڑا بندہ اپنے ہتھاں نال اپنے سینے نو کٹ رہا معلوم ہوندا کو قصور کیتی کھلوتا ہے، اگر اس قصور کوئی نہ کیتا ہوندا تے اپنے آپ نو نہ ماردا۔ سکی ماں جب اپنے بچے کو نہیں مارتی، مارے تو لوگ کہتے ہیں اس نے کو قصور کیا ہوگا تو ماں نے مارا ہے، متریئی مارے تو لوگ کہیں گے متریئی جو ہوئی تا مار رہی ہے۔ ایک بندہ اگر اپنے سینے کو چھلنی کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس نے کچھ کیا ہے، اہل سنت سے نہیں۔ اہل سنت نے تو آج تک حضرت حسین کو اپنے سر کا تاج رکھا ہے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ بلکہ میں آگے چلوں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سارے جنت میں جاؤ گے بولو آمین۔ جنت میں بوڑھا ہو کے کوئی نہیں جائے گا، بوڑھا بھی جوان ہو کے جائے گا، جنت میں سارے نوجوانوں کے سردار میرے حسن حسین ہوں گے۔ اس سے پہلے تو حضور کے جھنڈے کے تلے اللہ جگہ دے، یوم محشر والے دن آمین کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے آمین کہہ دو۔ جب جنت میں جائیں گے تو تیرے اور میرے سردار یہ دونوں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے میری امت کے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس نے میرے دامن کو پکڑا، جس نے میرے صحابہ کے دامن کو پکڑا۔ ایک صحابی کہتے اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی، ارشاد فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت کا معنی نبی کی سنت والا، والجماعت نبی کی جماعت کے ساتھ چلنے والا۔ نبی کی جماعت کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ سارے اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت یہاں بھی آگے بھی کامیاب رہے گی، اور کوئی جماعت کامیاب نہیں ہوگی، بولو ایک ہی جماعت کامیاب ہوگی جو اللہ کی ہے۔ اللہ میاں جماعتیں تو مدرسوں میں ہوتی ہیں، اسکولوں میں ہوتی ہیں، یا سیاست والے ملکوں میں ہوتی ہیں، تجھے جماعتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب جماعتیں اسکول کی ہوتی ہیں، مدرسوں کی ہوتی ہیں، پھر جماعتوں میں استاد ہوتے ہیں، پھر ان اسکولوں کا ایک گاؤں ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے، پھر اسکولوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ یہ تیری جماعت ہے، اس جماعت کا مدرسہ کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مدرسے کا نام ہے بیت اللہ۔ کیا ہے؟
بیت اللہ میرے مدرسے کا نام ہے۔ اللہ میاں اس مدرسے میں استاد کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ اللہ میاں استاد محمد الرسول اللہ، مدرسے کا نام بیت اللہ۔ اللہ کسی مدرسے میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، کہیں میتھ پڑھائی جاتی ہے، کہیں سائنس پڑھائی جاتی ہے، کہیں انجینئر بنائے جاتے ہیں، کہیں فقہ پڑھائی جاتی ہے، کہیں حدیث پڑھائی جاتی ہے، کہیں منطق پڑھائی جاتی ہے، کہیں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، کہیں صرف پڑھائی جاتی ہے، کہیں نحو پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تیرے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولا کتاب اللہ، میرے مدرسے کا نام بیت اللہ، پڑھانے والے کا نام محمد الرسول اللہ، جو پڑھایا جاتا ہے اس مضمون کا نام کتاب اللہ۔ اللہ جو پڑھ کے جائیں گے وہ کون؟ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت، میرے رسول کی جماعت۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب۔ اگر شاگرد ناکام پھر استاد ناکام، اگر شاگرد کامیاب پھر استاد کامیاب۔ بولو ہمارے نبی کامیاب، بولو ہمارے نبی کامیاب، بولو ہمارے نبی کامیاب۔ کیوں کامیاب؟ شاگرد کامیاب۔ کیوں شاگرد کامیاب؟ بولو مدرسہ کامیاب۔ مدرسہ کیوں کامیاب؟ مدرسے میں جو کتاب پڑھائی گئی وہ کتاب کامیاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 سال کی عمر ہے۔ کتنی؟ 11 سال۔ قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میری عمر تو 11 سال ہے، لیکن قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا معنی مجھے نہ آتا ہو، جس کا مطلب مجھے نہ آتا ہو، جس کا مفہوم میری سمجھ میں نہ ہو۔ بلکہ میں آگے چلوں تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کا مجھے یہ پتہ نہ ہو نازل کہاں ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، جب نازل ہوئی ہے تو حضور کی حالت کیا تھی۔ اللہ کی قسم ہے قرآن کی ایک ایک آیت کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ 11 سال کا شاگرد ہے میرے پاک نبی کا۔ بولو صلی اللہ، زور سے بولو صلی اللہ۔ پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ، مدرسے کا نام بیت اللہ، استاد کا نام محمد الرسول اللہ۔ جو جماعت نکلی جماعت کا نام حزب اللہ۔ کیا؟ حزب اللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں الا خبردار خبردار خبردار، ان حزب اللہ، بے شک اللہ کی جماعت، ہم المفلحون، وہی کامیاب۔ اہل سنت اللہ کی جماعت، اس لیے کہ سنت بھی وہاں سے آئی۔ سنت سنت زور سے بولو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کرتا نہیں جب تک وہ حکم نہ دے، وہ کہتا نہیں جب تک وہ حکم نہ دے۔ میرا کہنا بھی سنت ہے، میرا کرنا بھی۔ میں جو کام کروں، ہائے سنت کا معنی سمجھاؤں تھوڑا سا آپ کو۔ سنت ہوتی کیا ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل، زور سے کہہ دو رضی اللہ، زور سے کہہ دو۔ نام معاذ ہے، باپ کا نام جبل ہے۔ جبل عربی میں کہتے ہیں پہاڑ کو۔ ایڈا مضبوط بندہ تھا جیسے پہاڑ مضبوط ہوتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گورنر بنایا، پہلا، اس سے پہلے کبھی گورنر اسلام میں نہیں آیا۔ توجہ دیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ نہ ابو بکر صدیق کو گورنر بنا کے بھیجا، نہ حضرت عمر کو، نہ عثمان غنی کو، نہ علی المرتضیٰ کو۔ ان کی ضرورت تھی مدینے میں، ان کو نبی نے نہیں بھیجا، ان کی ضرورت تھی، یہ مشیر تھے نبی کے۔ حضرت معاذ بن جبل کو میرے پاک نبی نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔
یہ پہلی سلطنت تھی یمن کا کچھ علاقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمان ہوا. پہلا گورنر یاد رہے گا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پہ سوار کیا حضرت معاذ بن جبل کو. مہار میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی. توجہ رکھیے گا میری بات سمجھنے کو. مہار اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. حضرت معاذ کو گھوڑے پہ بٹھایا. حضرت معاذ نے لاکھ بار کہا یا رسول اللہ یا میں پیدل چلتا ہوں یا آپ مہار چھوڑ دیں. فرمایا نہیں, میں قیامت تک آنے والی امت کو بتلانا چاہتا ہوں کہ تیرا مقام میری نظروں میں کیا ہے. جس کی ڈاچی کی مہار نبی پکڑ لے, جس کے گھوڑے کی مہار نبی پکڑ لے, اس کا مقام کیا ہوگا. فرمایا معاذ توجہ دیجیے گا میری بات پر, گورنر بن کے جا رہے ہو, جانتے ہو گورنر کے کام کیا ہوتے ہیں. عرض کی اللہ کے رسول آپ نے سمجھایا بھی بہت ہیں, اگر کچھ رہتی ہوں تو بھی سمجھا دیں. ارشاد فرمایا معاذ اگر تیرے پاس کوئی وہاں کیس آ گیا, کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو فیصلہ کیسے کرے گا. آپ بھی اپنے اپنے گھروں کے گورنر ہو, آپ بھی اپنی اپنی فیکٹری دفتر کے گورنر ہو, آپ بھی اپنی اپنی مسجد مدرسے کا امام ہے, استاد ہے, وہ گورنر ہے. توجہ سے میری بات سنیے گا. جس بندے کے نیچے 2 بندے کام کرتے ہیں وہ گورنر ہے. بیوی بچے ہیں, آپ گھر کے گورنر ہو. اللہ کے رسول نے کیا پوچھا, اگر تیرے پاس کوئی کیس آ گیا فیصلہ کیسے کرے. گھوڑے پہ بیٹھا سر جھکا کے گورنر کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ کا قرآن موجود ہے, حافظ ہوں, قرآن سے فیصلہ کروں. کس سے فیصلہ کروں گا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, قیامت تک آنے والی امت کو درس دینے کے لیے پوچھا. معاذ اگر وہ کیس قرآن میں بھی نہ ملا, یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز قرآن میں ہو. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں. قرآن میں ہے نماز پڑھو, کتنی پڑھیں کہاں پڑھیں قرآن میں نہیں, کیسی پڑھیں نہیں ہے. حج کرو, کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا سنت ہیں, قرآن میں نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانا پڑتا ہے, اور وہ جانے کی جگہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پھر حضور سے پوچھنا. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ قرآن میں نہ ملا, پھر آپ کی سنت 23 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے دیکھتے, ہو سکتا ہے وہ کیس آپ کے پاس آیا ہو جو آپ نے فیصلہ کیا ہوگا, میں بھی دیکھ کے وہی کر دوں. کہو سبحان اللہ. ایمان دیکھیے, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیس کبھی قرآن میں بھی نہ آیا ہو, میری زندگی میں بھی نہ آیا ہو, پھر کیا کرے گا. میری سنت نہیں ملی, قرآن کی آیت نہیں ملی, وہ ایسا کیس آیا, پھر کیا کرے گا. سر کو اٹھا کے کہا اللہ کے رسول صدقے جاؤں, یہ جو 4 یار آپ کے سجے کھبے دائیں بائیں ہوتے ہیں, پھر میں ان کی زندگی کو دیکھوں گا. ابو بکر نے کیا فیصلہ کیا ہوگا, عمر نے کیا فیصلہ کیا ہوگا, عثمان و علی نے کیا فیصلہ کیا ہوگا, پھر ان کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ اگر وہ مسئلہ کبھی ان کی زندگی میں بھی نہ آیا ہو, پھر کیا کرے گا. عرض کی اللہ کے رسول پھر یہ بھیجا میرے اللہ نے مجھے ایسے نہیں دیا کہ کبھی میں اس ملک میں دوڑا ہوں, کبھی اس سیاست میں دوڑا ہوں, کبھی اسلام آباد دوڑا ہوں, کبھی لاہور دوڑا ہوں, کبھی میں کراچی دوڑا ہوں, کبھی ہانگ کانگ. نہیں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا کرے گا.
عرض کی اللہ کے رسول یہ بھیجا بھی اللہ پاک نے قرآن کے مطابق بنایا ہے، سنت کے مطابق بنایا ہے، صحابہ کے عمل کے مطابق بنایا ہے۔ کوئی چاہنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو، اسے تو سمجھ آ سکتی ہے، جسے سمجھ نہ ہو وہ کہے گا بھیجا میرا کسی اور کام کے لیے، ان کاموں کے لیے نہیں، لیکن میرا بھیجا بنا ہوا ہے اللہ کے رسول۔ کیسے بنا ہوا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صبح بھی آپ کو دیکھتا ہوں، شام بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں۔ بھیجا قرآن سے بنتا ہے، بھیجا حدیث سے بنتا ہے، بھیجا اچھی مجلس سے بنتا ہے، اچھی جماعت سے بنتا ہے، اچھی پارٹی سے بنتا ہے، اچھی محفل سے بنتا ہے۔ دعا کر اللہ تجھے اچھی مجلس دے دے، دعا کر اللہ تجھے اچھی مجلس دے دے، اچھی محفل دے دے، پھر جا کر تیرا بھی بھیجا بنے۔ آج ہمارے بھیجے بنے ہوئے کیوں نہیں؟ آج ہماری عقلیں غلط کیوں دوڑ رہی ہیں؟ ہماری عقلیں قرآن و سنت پہ فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تیرے یار بھی غلط، میرے یار بھی غلط، تیری مجلس بھی بری، میری مجلس بھی بری۔ نہ تجھے اچھے دوستوں کو دوست بنایا، نہ میں نے اچھے لوگوں کو دوست بنایا، بلکہ اماں کہتی ہے بیٹا نہ یہ داڑھی والوں کی مجلس میں نہ جانا، تبلیغی جماعت والوں کی مجلس میں نہ جانا، تیرا بھیجا خراب ہو۔ بیٹا نوجوان رات کے 2 بجے سینمے سے آیا، ابا نے ڈنڈا اٹھایا، 2 مارے، کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا سینما گیا تھا۔ اماں سامنے ڈنڈے کیا، نہ مارو، بچہ ہے، کوئی بات نہیں، دوستوں کے ساتھ مل کے سینما ہی چلا گیا ہے نا۔ دوسرے دن وہی بچہ مسجد میں آیا، رات کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گھر جانے میں دیر ہو گئی، گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ ابا نے پوچھا بیٹا کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا ابا جی مسجد میں گیا تھا، جماعت کے بعد تبلیغی جماعت آئی تھی، تھوڑی دیر میں بیٹھ گیا، نصاب کی تعلیم ہو رہی تھی، میں نے اماں بولی تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری یہ عمر ہے مسیتوں میں جانے کی، ارے تو کن کی مجلسوں میں بیٹھ گیا؟ اے بیٹا تیری عمر ہے کوئی ابھی مسیتوں میں جانے کی، تیری عمر ہے کوئی ابھی تبلیغی جماعت میں جانے کی۔ کل وہی اماں کہہ رہی تھی سینما ہی دیکھا نا، کیا کیا؟ دوستوں کے ساتھ مل کے چلا گیا۔ آج وہی اماں کہتی ہے بیٹا تیری عمر ہے کو داڑھی رکھنے کی، آج جوان بولے نا اماں میں نے حج پہ جانا ہے، اماں کہتے پتر تو کو بڑھا ہو گیا حج پہ جانے، حج پہ تو بوڑھے جاتے ہیں، اماں میں داڑھی رکھ لو۔ اماں کہتی ہے تو کوئی بوڑھا ہو گیا داڑھی رکھے گا۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ دعا کر اللہ تیرا بھیجا ٹھیک کر دے، آمین بول۔ اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے، اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے، اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے، بولو آمین۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اللہ تمہیں گھول کے قرآن پلاؤں۔ حضرت معاذ ابن جبل زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر قرآن میں نہ ملا، آپ کی سنت میں نہ ملا، آپ کے خلفاء کی سنت میں نہ ملا، نبی کریم نے روکا نہیں، جب کہا بھیجے کو استعمال کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ جب تک تیرے جیسے بندے میری امت میں رہیں گے، میری امت قیامت تک گمراہ نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا حضور کی سنت کے بعد ان چاروں خلفاء کا عمل بھی سنت ہے۔ حضور چپ رہے، اگر ان کا عمل سنت نہ ہوتا حضور روک دیتے، کہتے معاذ نہیں سنت صرف میرا عمل ہے، ان کا عمل سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، او اہل سنت والجماعت سنو، تمہارا نام اہل سنت والجماعت کیوں ہے؟ تم میری سنت والے بھی ہو، تم میری جماعت کی سنت والے بھی ہو۔ اللہ کے رسول آپ کی جماعت کون سی؟ فرمایا
ایک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی جماعت میں کون کون ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدیق ہے، صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے، قیامت تک اس جیسا سچا کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر میری صحابہ میں ایک وہ ہیں، تم جتنے بیٹھے ہو توجہ سے میری بات سن، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے؟ تمہیں قرآن کی ضرورت ہے؟ بولو۔ تمہیں کلمے کی ضرورت ہے؟ بولو جی۔ تمہیں شریعت کی ضرورت ہے؟ تمہیں مصطفیٰ کی ضرورت ہے؟ بولو جی، بولو جی۔ ایک بندہ امت میں ایسا ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں نام تو اس کا عمر ہے، لیکن اسلام کو اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسے زور سے بول، اسے اسلام کی، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو، تمہیں ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کو، تمہیں نبی کی ضرورت ہے، نبی کو۔ میرے پاک نبی غلاف کعبہ کو پکڑ کر کعبے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ، اے میرا اللہ، ہوں میں تیرا سچا نبی، تو نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا، لیکن میرا دل، میری آنکھیں، میری عقل گواہی دیتی ہے، اللہ یہ نوجوان مجھے دے دے، یہ نوجوان مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، میں تیرے گھر کی چوکھٹ پکڑ کر دیکھ کر کہہ رہا ہوں اللہ یہ آئے گا، اسلام کو عمر مل جائے گی، اسلام کو زندگی مل جائے گی، اسلام کو حیات مل جائے گی۔ اللہ کہتے میرے نبی کون 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 کس کو مانگ رہا ہے؟ نام تو لے، نام تو لے۔ میرے پاک نبی دو نام لیتے ہیں اللہ میاں، ایک کا نام عمر ابن ہشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، ایک کا نام عمر ابن خطاب ہے جس کو عمر کہتے ہیں۔ اللہ یہ دونوں اگر ان میں سے کوئی ایک آ گیا، اسلام زندہ ہو جائے گا، میرا نام قیامت تک ہو جائے گا، تیرا نام قیامت تک ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو نہیں، جس کا نام عمر ابن ہشام ہے، ہاں یہ دیتا ہوں، جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، میں خدا ہو کر، الہ ہو کر، مولا ہو کر، اللہ ہو کر، خالق و مالک ہو کر، بنانے والا ہو کر دیکھ رہا ہوں، اگر یہ آ گیا اسلام کو عمر مل جائے گی، یہ میں نہیں دیتا، یہ کافر ہو کر مرے گا۔ میرا پاک نبی تو نے دعا کی، چل پہنچ۔ میرے پاک نبی پہنچتے ہیں دار ارقم میں، پیچھے سے تلوار اٹھا کر آ گیا عمر ابن خطاب، ہاتھ میں تلوار ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اندر سے صحابی دیکھتے ہیں کون ہے، دیکھا تو عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگ کر آ کر بتایا، اللہ کے رسول وہ تلوار لے آیا، مارنے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، آج میں دعا اس کے دروازے پہ ایسی مانگ کے آیا ہوں، یہ تلوار اب ہم پہ نہیں چلے گی بلکہ کافروں پہ چلے گی۔ دروازہ کھولا، اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے سینہ لگایا، تلوار گر گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میرے پاک نبی نے دامن کو پکڑ کر کہا عمر کب تک ہمارا مخالف رہے گا؟ عرض کی اللہ کے رسول اب مخالف نہیں، اب میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، زور سے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس کا کام بھی میری سنت ہے، تیسرا عثمان غنی ہے، چوتھا علی المرتضیٰ ہے، ان چاروں کی سنت میری سنت ہے۔ کیا ہے؟ میری سنت۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے نہیں رکھو گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک میری کتاب،
ایک میری سنت۔ مسلمان وہ ہیں اہل سنت، توجہ سے، اہل سنت وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو۔ یہ تو اہل سنت ہے۔ جو صحابہ کو چھوڑتا ہے وہ سنت نہیں، جو اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ سنت نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال رکھتے ہیں، جو کشتی نوح میں بیٹھا وہ اس بڑے طوفان سے بچ گیا۔ یہ آج کا طوفان تو چھوٹا سا ہے، یہ 10 نمبر بھی ہو جائے، یہ 12 نمبر بھی ہو جائے، یہ طوفان نہیں۔ طوفان وہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، ساری دنیا ملیا میٹ ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کا کعبہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف ایک کشتی بچی، جس کشتی میں نوح علیہ السلام کو ماننے والے موجود تھے۔ پھر اللہ پاک نے انہی لوگوں سے آگے نسل آدم کو چلایا، آپ آئے، میں آیا، ہمارے باپ دادا آئے، پردادا آئے، نوح علیہ السلام کی اس نسل سے جو ماننے والے بچے، ہم انہی سے چلے۔ یہ کشتی نوح کی مثال ہے اہل بیت۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف میرے صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کو چھوڑو گے لولے ہو جاؤ گے، صحابہ کو چھوڑو گے لولے ہو جاؤ گے۔ میری ایک آنکھ صحابہ ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا تو کانا اندھا ہو جاؤں گا۔ میری ایک آنکھ اہل بیت ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا کانا یا اندھا ہو جاؤں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ایمان کے ترازو کے یہ دونوں پلڑے ہیں، ہم نے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا ہے۔ برابر کیسے رکھو گے؟ یا قرآن سمجھو گے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمجھو گے۔ اب قرآن تمہیں سمجھائے گا کون؟ مصطفیٰ کا فرمان تمہیں سمجھائے گا کون؟ تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت کوئی نہیں، اس لیے ڈاکو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تمہارے پاس پیغمبر کا فرمان سننے کا پڑھنے کا وقت کوئی نہیں، اس لیے ڈاکو تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ہاتھ کی ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ رات کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ ڈاکو ایسے ایسے آئیں گے جو ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے۔ بچنے والا وہی بچے گا جس نے اللہ کے قرآن کو سمجھا، جس نے فرمان مصطفیٰ کو سمجھا۔ جس نے قرآن کو نہیں سمجھا ڈاکو ایمان لے گئے، جس نے فرمان مصطفیٰ کو نہیں سمجھا ڈاکو ایمان لے گئے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو بقائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔